پشاور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر فائرنگ کرنے والا کون تھا اور کس لباس میں آیا، کس جماعت سے تعلق ہے، پیشی پر آئے ہوئے افراد کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا، اصل حقائق سامنے آ گئے۔ بجوڑ میں بڑا دھماکہ ہو گیا، پورا خیبر پختونخوا لرز اٹھا۔ پشاور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر فائرنگ کرنے والا کون تھا اور کس لباس میں آیا، اس حوالے سے پولیس نے اہم انکشافات کر دیے۔ پولیس کا کہنا ہے فائرنگ کرنے والا شخص وکیل کے روپ میں آیا تھا جس نے پیشی بھگتنے کے لیے آنے والوں پر فائرنگ کی۔ پولیس نے ملزم کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں پولیس اہلکار بھی شامل ہے جسے لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس میں انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر ملزم وہاب نے ذاتی دشمنی پر پیشی بھگتنے والے مخالفین کو فائرنگ کا نشانہ بنایا، جس سے CTD اہلکار حجت اللہ جاں بحق ہو گیا۔ ایک زخمی کی حالت نازک جبکہ ایک زخمی پولیس اہلکار کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا کے ضلع بجوڑ میں پولیس کوٹی کے لیے جانے والے پولیس ٹرک کے قریب دھماکہ ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق پولیس ٹرک کو بجوڑ کی تحصیل مامون کے علاقے بلوٹ فروش میں نشانہ بنایا گیا۔ ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے دھماکے میں 5 اہلکار شہید اور 22 زخمی ہوئے ہیں۔ جاں بحق اہلکاروں میں حبیب الرحمان، مناسب خان، محمد رؤف خان محمد اور علی رحمان شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے پولیس اہلکار انسداد پولیو مہم ٹیم کی سکیورٹی کے لیے جا رہے تھے کہ ان کی گاڑی دھماکے کی زد میں آ گئی۔ دھماکے کے بعد زخمیوں کو خار اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے جبکہ علاقے کا محاصرہ کر کے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی تلاش کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ خیال رہے خیبر پختونخوا میں رواں سال کی پہلی انسداد پولیو مہم آج سے شروع ہو چکی ہے۔ پولیو حکام کا کہنا ہے خیبر اور پشاور میں انسداد پولیو مہم 7 اور باقی اضلاع میں 5 روز ہوگی۔ اس دوران 74 لاکھ بچوں کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق لکی مروت اور جنوبی وزیرستان کے علاوہ صوبے کے تمام اضلاع میں پولیو مہم چلائی جائے گی۔ مہم کے لیے 31,505 پولیو کی تربیت یافتہ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جن کی حفاظت کے لیے 50,000 سے زائد سیکورٹی اہلکار تعینات کیے جا چکے ہیں۔ جائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رکھا جا سکے۔